تو ہمارے سینوں میں جذبہ حسین پیدا ہوتا ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ کربلا کا منظر نگاہوں کے سامنے ہوتا تو ہم یاد کیوں نہیں کرتے کہ کربلا میں امام حسین، کربلا میں جب امام حسین شہید ہوئے تو حالت سجدہ میں شہید ہوئے ہیں۔ ڈھول تاشے بجا کر امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ کیسے حسینی یار؟ خیمے امام حسین کے جلائے گئے ہیں، آگ جلا کر آج ہم ماتم کرتے، کہتے ہیں آگ کا ماتم ہے ہمارے گھر میں۔ ہم آج محرم اور چہلم بنا کے آگ کا ماتم کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے یزیدی ہیں۔ آپ یہ یزیدیت ہے، آگ جلا کے آگ کا ماتم کرنا۔ امام حسین کے خیمے جلائے گئے، امام حسین کے گھر بار کو جلایا گیا، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کے، ان کے سروں سے دوپٹہ ہٹایا گیا۔ آج آپ کی ماں بہنیں، آپ کی بیٹیاں جا کر آگ کا ماتم دیکھتی، کہتی ہیں حسینی ہیں، اور آپ بھی ساتھ میں لے جا کر بازار میں تماشا ہی بنتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، امام حسین کا تعزیہ لے کے نکلے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ کیسے حسینی یار؟ امام حسین نے تو ہمیں کربلا میں یہ نہیں بتایا ہے۔ امام حسین کے تو کسی چاہنے والے نے کربلا میں 72 تھے، کسی نے ڈھول تاشے نہیں بجائے کہ ہم ڈھول تاشے بجا کر کربلا جائیں گے، کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ کیسے حسینی؟ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، کربلا میں نواز رسول شہید ہوا ہے، وہ نواز رسول جس کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں واپس بھیج دیا تھا کہ میرے مولا میں اپنے بچے کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں لیکن حسین کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا۔ اس حسین کے لیے آپ بتائیے ڈھول تاشے بجا کر شہادت حسین مناتے ہیں، کہتے ہیں حسینی۔ یہ کیسی حسینیت ہے یار؟ یہ تو حسین نے نہیں سکھایا۔ یزیدیوں کے لشکر کے سامنے 10,000 یزیدی ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں، اس بیچ میں حسین نے سجدہ کیا۔ آج آپ کے سامنے تلواریں کھلی نہیں ہیں، آج آپ کے سامنے نیزے اور بھالے نہیں ہیں، آزاد ہے پوری روئے زمین کو اللہ نے اپنے محبوب کے سجدے کے صدقے میں مسجد بنا دیا ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے، لیکن نہیں۔ 10 محرم عاشورے کا اتنا مبارک دن جس دن اللہ نے تمام کی توبہ قبول کی ہے۔ آپ سوچیں، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں نے ایک قوم کی توبہ اس دن قبول کی، دوسری قوم کی توبہ قبول کروں گا۔ اس دن ہم ڈھول تاشے بجاتے ہیں، علم لے کر نکلتے ہیں، تماشا دکھاتے ہیں، ہاتھوں پہ کھڑا کرتے ہیں علم، سینے پہ کھڑا کرتے ہیں علم۔ کہاں لکھا ہے؟ کوئی بتائے مجھے، لا کر دکھائے کہ یہ لکھا ہے امام حسین نے کربلا میں اپنے ہاتھ میں علم اٹھائے تھے کہ دیکھو میں اب ایک کربلا میں امام حسین کی گردن کو کاٹ کر یزیدیوں نے علم بنا کر امام حسین کی گردن کو نیزے پہ رکھ کے کوفہ کے بازار میں گھمایا تھا۔ کس کی سنت ہے؟ اگر آپ سنت کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا عشق رسول اور عشق حسین ہے، کیسا عشق حسین ہے؟ یزیدیوں نے امام حسین کی کربلا میں گردن کو کاٹ کر نیزے کی نوک کے اوپر رکھ کر پورے کوفہ کے بازاروں میں، گلیاروں میں، چوراہوں پر گھمایا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو حسین کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں یار؟ ہم کسے مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی، یہ تو حسینیت نہیں ہے۔ غم حسین میں آنسو بہانا حسینیت ہے، غم حسین میں روزہ رکھنا حسینیت ہے، عاشورے کی یاد میں قرآن کی تلاوت کرنا حسینیت ہے، نماز کی پابندیاں کرنا حسینیت ہے۔ لیکن نہیں، اس دن ہم کو نماز نہیں پڑھنا کیونکہ ہم کو ماتم کرنا ہے، سینے پیٹنا ہے۔ بتاؤ، اللہ کے نبی نے سخت اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ شوق نہیں منا سکتے، غم نہیں منا سکتے، اپنے سینوں کو آپ پیٹ نہیں سکتے ہیں۔ اور امام حسین نواز رسول کی شہادت کے دن ہم اپنے سینے کو پیٹ کر کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے سینے کو کاٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حسینی اذانیں مسجدوں میں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم ماتم میں لگے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حسینی۔ کیسے حسینی ہو سکتے ہیں یار؟ اگر نبی کے ہم امتی ہیں تو ہمارے نبی کا تو یہ فرمان کہیں پر نہیں ہے کہ میرے نواسے کی شہادت میں تم ڈھول لے کر نکلو اور کہو کہ ہم حسینی ہیں۔ نبی نے کہیں نہیں فرمایا۔ اگر کسی نے سنا ہو کہ کہیں لکھا ہے کہ نواز رسول کی شہادت کے دن ڈھول تاشے بجائے گئے تھے، نواز رسول کی شہادت کے موقع پر یہ خوشیاں منائی گئی تھی کہ ڈھول نگاڑے بجاؤ اور حسین کی شہادت کی خوشی مناؤ، تو میں سب سے پہلے حصہ لیتا کہ میں بھی حسینی ہوں، حسین کا چاہنے والا ہوں۔ لیکن یہ تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا ہے، آپ نے بھی نہیں پڑھا ہو۔ سنتے چلے آئے کہ ہمارے پرکھا یہ کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن ان پرکھاؤں نے پڑھا نہیں، کہیں یہ کہیں لکھا ہی نہیں۔ جو لکھا ہے ہم اس پہ عمل کریں، ہم زندگی دیکھیں کہ ہماری زندگی چند روز کی۔ پچھلے سال کا جلسہ یاد کریں تو ہمارے بیچ میں مرحوم سلیم نانا موجود تھی، اس جلسے میں وہ نہیں ہے، ان کی روح نکل گئی۔ ابھی چند سال گزریں گے لوگ ان کا نام بھول جائیں گے، اور کچھ گزشتہ سال میں جائیں تو مرحوم سمیع بھی ہمارے آپ کے درمیان میں نہیں ہے۔ کئی ایسے چہرے ہیں جو ہمارے آپ کے سامنے سے اوجھل ہو گئے، نہیں ہمارے آپ کے درمیان میں۔
ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم لوگ بھی نہیں رہیں گے، ہماری آپ کی نسلیں رہیں گی، لیکن ہم کچھ لے کر جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں، لوگوں کو بتا کے جائیں، ایسا انداز لے کر جائیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں کوئی آج ہمارے بیچ سے گیا جس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ مرحوم امیر سلیم نانا کا جب انتقال ہوا تو سب کے زبان پر ایک صدا تھی کہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، جب سے نماز کے پابند ہوئے تو نماز نہیں چھوڑتے تھے، ان کی نمازیں نہیں قضا ہوتی، ان کی کمی محسوس ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ نمازی تھے، اس لیے آپ کو ایسا لگا۔ تو کیا ہم نمازی نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہم نماز پڑھیں گے یقین مانے ہماری بیوی بھی نمازی بن جائے گی، ہماری بیٹی بھی نمازی بن جائے گی، ہمارے بچے بھی نمازی بن جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے لیکن اس تعلیم پہ اگر خود آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ کے بچوں کا تعلیم حاصل کرنا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے بچے کو حقیر نہ سمجھیں کہ آپ کے بچے نے دین کی تعلیم حاصل کی تو حقیر ہے، وہ حافظ بن گیا، وہ عالم بن گیا تو اس کی کوئی کمائی نہیں ہے، اس کی کوئی ذریعہ نہیں، اس کی کوئی زندگی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے وہ دولت حاصل کی جس دولت کا صلہ آپ کو میدان محشر میں ملے گا۔ روایتوں میں یہ ہے کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، میدان محشر جب قائم ہوگا تو کچھ لوگ اتنی بلندی پر ہوں گے جن کے سروں پر یاقوت کا ایک تاج ہوگا، لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر اتنا چمکدار تاج ہے؟ کہنے والا کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے حافظ قرآن اور عالم دین ہیں، جن کے بچے حافظ قرآن عالم دین ہیں۔ سوچئے آپ کہ جس کا بچہ حافظ قرآن اور عالم دین ہے، اللہ نے اس کے والدین کا مرتبہ کتنا بلند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے؟ میں نے بارہا یہ کہا ہے، جب مجھے موقع ملا ہے بولنے کا کہیں پر، میں نے یہ بارہا کہا کہ ہمارا لباس اسلامی، ہمارا چہرہ اسلامی۔ کل اگر ہماری موت کہیں دوسرے شہر میں کہیں الگ جگہ ہوتی جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا، کیسے ہمیں پہچانیں گے کہ ہم محمدی ہیں؟ کیسے ہمیں کوئی جانے گا؟ کیونکہ وہاں ہمارے کوئی پہچان والا ہے نہیں کہ فلاں تو فلاں ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہمارا لباس، ہماری ٹوپی، ہماری داڑھی ہماری بات کا ثبوت ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں ہماری روح نکل جائے لیکن ہمارا لباس، ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی اس بات کا ثبوت دے گی کہ یہ امت محمدیہ کا ایک غلام ہے۔ اس کو جلایا نہیں جاتا ہے، اس کو کفنایا جاتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کو ندی نالے میں ڈالا نہیں جاتا ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بدلیں، ایسے اپنے آپ کو ہم چینج کریں۔ آپ سوچتے ہیں کہ بس ایک دن ہمارے سال میں جلسہ 27 ربیع الاول کو آتا ہے، اس جلسے میں پڑھ کے خرچہ کر لیں ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ نہیں ہو سکتی کامیاب جب تک آپ کا اپنا عمل درست نہیں ہوگا، جب تک آپ خود نمازی نہیں بن جائیں گے، جب تک آپ متقی اور پرہیزگار نہیں بن جائیں گے، تب تک آپ سوچیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی تو نہیں ہوگی۔ میں صرف آپ کے نام سے فاتحہ کر سکتا ہوں، حافظ ذاکر فاتحہ کر سکتے ہیں، ہر لوگ فاتحہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اعمال آپ خود بدل سکتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کے اعمال نہیں بدل سکتا ہے۔ بہت اچھی ابھی بھی وقت ہے ہمارے آپ کے پاس، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی رب تعالیٰ ہم سے روز کہتا ہے پکار پکار کے کہ اگر کوئی مجھ سے بخشش چاہتا ہے تو مانگ لے، میں اسے بخش دوں گا۔ اگر کوئی مجھ سے روزی چاہتا ہے تو مانگ لے، میں اسے روزی عطا کر دوں گا۔ اگر کوئی مجھ سے اولاد چاہتا ہے تو مانگ لے، میں اسے اولاد عطا کر دوں گا۔ ہم اپنے رب سے مانگنے والا بنے یار، اپنے رب سے جا کے گڑ گڑائیں، کہیں اس سے، وہی رب تو ہے جو سب کو عطا کرنے والا۔ اگر اس کے سوا کوئی دوسرا ہو تو بتا دو، چلو اس سے مانگ لیا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی ہے دوسرا دینے والا؟ جب ایک ذات اللہ کی ہے جو عطا کرنے والی ہے تو ہم اسے اللہ سے مانگنا شروع کریں نا۔ جب ہم اس سے مانگنا شروع کر دیں گے وہ ہمیں ہر ایک چیز عطا کر دیں گے، لیکن آج ہم اس سے نہیں مانگتے۔ ہم کو وقت ہی نہیں کہ ہم اپنے رب سے جا کے بات کریں، کچھ کہیں، اپنی کیفیت، اپنا درد، اپنی تکلیفیں، اپنی باتیں اپنے رب سے جا کے بتائیں کہ میرے مولا میری یہ پریشانی ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، یہ زندگی دی ہے، روح ڈالی اس میں، عقل و شعور دی ہے، میں تجھ سے ہی طلبگار ہوں، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی مجھے دے گا۔ جب اس طرح اپنے رب سے مانگیں گے یقین مانے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے گا۔ تو اپنے رب سے مانگنے والا بن جائیں، اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے والے بن جائیں، اپنے رب کے پاس جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ اللہ کو اپنے بندوں کی سب سے زیادہ کون سی ادا پسند آتی پتہ ہے آپ کو؟ جب وہ حالت نماز اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جب اس کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، روتا ہے وہ، اس وقت اللہ کو اپنے بندے کی بہت زیادہ یہ ادا پسند آتی ہے۔ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا اللہ کہ اے فرشتوں دیکھ لو یہ میرا بندہ ہے،
دیکھو مجھ سے مانگنے کے لیے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن نہیں، ہماری عادت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ ہماری عادت ہے کہ چودھری کو راضی کر لیں، فلانے کو راضی کر لیں، ڈھماکے کو راضی کر لیں۔ ان سب کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رب راضی ہو جائے، پوری دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی۔ اور رب کو راضی کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہے نماز۔ اب نماز قائم کر لیں گے، یقین مانے رب تعالیٰ آپ سے خود بخود راضی ہو جائے گا۔ یہ جلسے ہمارے آپ کے تبھی کامیاب ہوں گے جب ہمارے گھروں سے نمازی نکلیں گے، ورنہ ہم جلسے چاہے جتنے کر لیں، جلسے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اگر ہمارے جلسوں کا عمل جو ہے ہم اس پہ زندگی نہیں گزار سکتے تو اتنا پیسہ خرچ کرنا، اتنی چیزیں انتظام کرنا کیا مطلب ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ میرا آپ سب سے یہ بہت ہی زیادہ مؤدبانہ یہ ایک گزارش ہے، یہ اپیل ہے آپ سب سے، آپ میرے لیے اپنے رب کے لیے بدل جائیں، بدل دے خود کو۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر نہ کریں، رب کے پاس آپ کو جانا ہے، رب آپ کو کیا کہے اس کی فکر کریں آپ۔ اللہ آپ کو کیا کہے گا؟ گنہگار بندہ کہے کہ پکارے گا۔ اس بات کی فکر کریں آپ کی میرا مولا جب میں جاؤں اس کی بارگاہ میں تو کہے کہ یہ میرے محبوب کا پیارا امتی ہے جو نمازوں کی پابندیاں کیا کرتا تھا، میرے محبوب کا یہ پیارا امتی ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ارشد نے بہت اچھی بات بتائی، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم والمسلمہ، ہر مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اور علم دین کا سیکھنا فرض کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی عمر جب 5 سال ہو 10 سال ہو تبھی آپ علم سیکھیں، نہیں، علم سیکھنے کی کوئی عمر ہی نہیں۔ آپ کبھی بھی علم سیکھ سکتے ہیں جو آپ پر فرض ہے۔ اب اگر صرف ایک نقطے کی بات بتاؤں تو وہ بات یہ ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو اگر ہم نے علم نہیں سیکھا ہے تو ظاہر ہے اس فرض سے تو ہم زندگی بھر اپنی دور ہی رہیں گے۔ تو علم اتنا ضرور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی نمازیں درست ہوں، آپ کا نکاح درست ہو، آپ جب جنازے میں شریک ہوں تو آپ کے جنازے کی نماز درست ہو، حلال اور حرام کو آپ پہچانیں۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے کہ حرام حلال نماز آپ پہچانیں اور صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر اتنا علم آپ نے نہیں سیکھا ہے تو آپ علم سے ایک دم کورے ہیں، اور یہ آپ کا قضا فرض کبھی ادا نہیں ہوگا جب تک آپ علم سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بس وقت کی بہت کمی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو نماز کی پابندیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے مولا جو بھی میں نے کلمات پڑھے ہیں ان میں کسی بھی قسم کی گستاخی یا غلطی ہوئی ہو مولا تو معاف فرما، اور اگر میری ان باتوں سے کسی کا دل دکھا ہو میں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں تھا، بس جو باتیں جو دل کو چبھتی تھی وہ باتیں میں نے بیان کر دیں، کیونکہ میں نے اس بار محرم میں سخت یہ کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ ڈھول تاشے نہ بجایا کریں، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، اگر یہ صحیح ہوتا تو میں شریک ہوتا اس میں نے یہ کہا تھا کہ آگ کے ماتم وغیرہ کرنا یہ سب بہت گمراہی ہے، جس میں آپ پیسہ دینا ثواب سمجھتے ہیں، وہ ثواب نہیں، وہ عذاب ہوتا ہے، وہ ثواب نہیں ہے، وہ گناہ ہے جس کی سزا ملے گی آپ کو، آپ پیسہ بھی اپنا خرچ کریں گے۔ تو میرا کہنا کسی پہ طنز کرنا نہیں تھا، پرسنل اٹیک کسی پہ میں نے نہیں کیا ہے کہ میں نے کسی پہ پرسنل اٹیک کوئی کیا ہو، بس ایک کیفیت تھی جو تکلیف تھی دل میں وہ بیان کر دی۔ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، توبہ قبول کرنے والے کی ذات اللہ ہے، تو ہم سب اپنے رب سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنے رب کے روبرو حاضر ہو جائیں۔ بس میری آپ سبھی سے یہی مؤدبانہ اپیل ہے کہ آپ سب نمازی بن جائیں اور روزے اور نماز کی پابندیاں کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبھی کو امام حسین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو چھوٹی سی چھوٹی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھلے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول